السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 27، 28، 29 اور 30 ہیں۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 3 ہے اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 8 یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کی روح اور مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال دے کر ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، یہ مکمل ہو جائے گی، اور دنیا کی زندگی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن مومن، حزب اللہ اور اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو ظاہراً ختم ہو گئی ہے لیکن حقیقتاً ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ترقی کرتی رہتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کیسے نوازتے ہیں ہم نے ہلکا سا ذکر کیا تھا، اور پھر دیدار الہی کا بھی ذکر ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو کافروں کی، منافقین اور مشرکین کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اصل میں ان کے لیے سخت عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی ارشاد فرما دی کہ دنیا کی زندگی ہی کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور اختیار کرنا ہے جو توحید کا ہے۔ اللہ کی توحید کے بغیر ہم ایک لمحے کے لیے بھی کسی فلسفی کو مکمل نہیں مانتے، وہ آگے ترقی ہی نہیں کر سکتی۔ بنیادی فلسفی، نظریے اور شعور میں توحید الہی ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کی جو سچی جماعتیں انبیاء علیہ السلام کی شکل میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مجددین اعظام، سچے جو علماء ہیں، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، رہنمائی دینا، اصل میں یہ 2 بنیادیں ہیں۔ اللہ کی رضا توحید کی شکل میں، اس کی رٹ کو قائم کی شکل کرنے کی شکل میں، اور حزب اللہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ اللہ کی اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، اور ان کی ترقی دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اور کفار، مشرکین اور منافقین جو حزب الشیطان ہیں، جو اللہ اور اللہ کی جماعتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے کامیاب ہو بھی گئے تو آخرت میں وہ ہر لحاظ سے ناکام ہوں گے۔ لہذا ان کی ترقی تو مرنے کے بعد رک جاتی ہے۔ والذین کسبوا السیئات
جزاء سیئۃ بمثلھا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 27 میں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کو بدلہ دیا جائے گا اس برائی کا، اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، ان کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کسی کے اعمال اور کردار اور اس کے کریکٹر کو دیکھ کے جس طرح کا اس کا اعمال، کردار اور کریکٹر ہوتا ہے اسی طرح کا ان کو بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تو عدل کرنے والے ہیں۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور رسوائی اور ذلت ان کو ڈھانپ لے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، وہاں پر اللہ سے کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے اندر، جیسا کہ رات شدید اندھیری ہو اور کچھ نظر نہ آتا ہو، اس طرح وہ ان کے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپ دیے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے مومنین اور حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان، کفار، مشرکین اور منافقین کا اصل ٹھکانہ بتا دیا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بھگتنا پڑے گا، وہ کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ سے ایک یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہاں ہم جا کے بچ جائیں گے یا ہمارے سفارشی وہاں بچا لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے، خوف پیدا کر کے، اس کی رضا حاصل کر کے، تعلق پیدا کر کے حزب اللہ کا ساتھ دینا اور اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جن سے یہ شرک کرتے ہیں، جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جن کی ظاہراً عبادت کرتے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کی آپ عبادت کرتے تھے، شرک کرتے تھے، آج وہ یہاں موجود ہیں، تو آج ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا اس کا جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، یا کسی کو انسان کو بڑا سمجھ کے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور اللہ کو بھول جاتے تھے، انسانوں کی ریٹ کو، ظلم کی ریٹ کو تسلیم کر لیتے تھے اور انسانی اقدار کو کھو جاتے تھے، انسانی حقوق سلب کرنا شروع کر لیتے تھے، تو کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک ہی پیج پہ تھے؟ تو ان کے جو امام اور لیڈر ہیں وہ انکار کر دیں گے، وہ یہ کہہ دیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے جو شریک ہیں تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ یعنی وہاں وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو اللہ رب العزت کافی ہیں گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم کو تمہاری بندگی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ یہ رہنمائی جو اللہ رب العزت دے رہے ہیں، یہ رہنمائی دور حاضر میں بھی سمجھنی چاہیے۔ آج بھی جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، آقا سمجھتے ہو، مالک سمجھتے ہو، کسی اعتبار سے بھی، نظریات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، وہ وہاں دامن چھڑا کے بھاگ جائیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ یہ جو شیطان ہے، ہیڈ ہے سب کا، حزب الشیطان کا ہیڈ شیطان، وہ بیداری کا اعلان کر دے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم
फ़अख़लफ़्तुकुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। शैतान कहेगा मुझे क्यों मलामत करते हो, आप अपने आप को मलामत करो। आपको पता नहीं था अल्लाह ने नबी भेजे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्ची रहनुमाई दी है, आपने क्यों उस रहनुमाई को तस्लीम नहीं किया। आप उस रहनुमाई को तस्लीम करते, आज कामयाब हो जाते, आज सुरखरू होते। आपने मुझे या मेरी जमात हिज़्बुश शैतान को क्यों तस्लीम किया, क्यों उनकी अताअत की, क्यों उनके पीछे लगे और उनके नारे लगाए आपने। तो वो कहेगा ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मैं आज तुम से बेजार हूँ, मुझे मलामत ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुक़द्दसा नंबर 30 में बड़ी खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई अरशाद फरमाई, हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफ़त। याद रखो ये वो जगह है जहाँ पर जांच लेगा अल्लाह ताला हर इंसान को जो भी उसने किया है। हम दुनिया के अंदर जितनी रहनुमाई अल्लाह की ठुकराई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुखालफत की और दुनिया में बज़ाहिर कभी कभार हम कामयाब भी हो जाते थे और हिज़्बुल्लाह का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमा दिया, पता चल गया कि हक़ पे कौन था और बातिल पे कौन था। हक़ और बातिल का फ़र्क दुनिया में भी रहा है, अल्लाह की जमातें कामयाब हुई और बातिल को शिकस्त हुई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दिन जो है, वो जो बदले का दिन है, जज़ा व सज़ा का दिन है, वो यौमुद्दीन है, असल में वो हिसाब किताब का दिन अल्लाह उसमें वाज़ेह कर देंगे। वरुद्दू इलल्लाहि, उस वक़्त तो एक ही मरकज़ होगा, वो अल्लाह होगा। मौलाहुमुल हक़, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चे हैं, मालिक हैं और सब कुछ वही इख्तियारात रखते हैं। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जितना ये झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, मुशरिकीन अपने शिरक का फ्रॉड कर रहे थे, कुफ़ार अपने कुफ्र का फ्रॉड कर रहे थे, मुनाफिकीन अपने निफाक को उन्वान बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ अल्लाह वाज़ेह फरमा देंगे, कोई चीज़ वहाँ छुप नहीं सकेगी। इसलिए मोहतरम सामीन और सामिआत, ज़रूरत इस बात की है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो है अभी, जो गुज़र गई वो तो गुज़र गई है, लेकिन जो है इस सच्ची रहनुमाई को हासिल करके हम सच्चे बन जाएं। झूठों का साथ छोड़ दीजिए, कितनी भी कशिश माल में क्यों नहीं है, बरादरी में क्यों नहीं है और मुख्तलिफ उन्वानात में कशिश मौजूद है, लेकिन सच को तलाश करो। सच कहाँ से मिलेगा, हक़ कहाँ से मिलेगा, वो अल्लाह की रहनुमाई से मिलेगा, वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई से मिलेगा, वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची रहनुमाई से मिलेगा। ये हक़ और सच, इसको समझना, इसका साथ देना और दुनिया में अपने माल और जान इसके लिए क़ुरबान करना, ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया की भी तरक्की है, आखिरत की भी तरक्की है। आज बड़ी ज़रूरत है हमें। आज हमारे मुआशरे में जिस तरह जुल्म गालिब है और निज़ाम जुल्म के जो असरात बद हैं, झूठ की शक्ल में, इनफरादियत की शक्ल में, फ़िरक़ावरियत की शक्ल में, गुरबत की शक्ल में, बदअमनी की शक्ल में और ज़ालिम हुक्मरानों के गलबे की शक्ल में, ये उसके बुरे असरात हैं जो गालिब हैं, इनसे निकलना पड़ेगा। इसके लिए हमें शऊर हासिल करना है, आला नज़रिया हासिल करना है, हमने सच्चा बनना है और सच की तलाश, हक़ की तलाश कुरान पाक हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करनी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ज़रूर अनायत फरमाएंगे। अल्लाह तो चाहते हैं तो कोई कोशिश करे मैं उसको दूँ। मेरे भाइयों, कोशिश की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर अनायत फरमाएंगे। और ये दौर जो आज हमें जुल्म और झूठ के गलबे का नज़र आता है, दोबारा वापस आएगा, सच का गलबा होगा।
اللہ کی رٹ قائم ہوگی، حزب اللہ کی رٹ قائم ہوگی، انسانی حقوق کی رٹ قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، صلاحیت پیدا کرنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔